بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 16 جماعت ہشتم کے اردو کا سبق کاہلی ہے، اور اس کی ہم نے بلند خوانی بھی کر لی اور تفہیم بھی کر لی، اور آج ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ اور آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں یہ کام بھی دیا تھا کہ آپ نے خلاصہ خود تیار کرنا ہے، اور جب یہاں ہم خلاصہ کا تذکرہ کریں گے تو وہ صرف اس لیے کہ آپ حضرات کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہم نے جو خلاصہ تیار کیا تھا اس میں کتنی کمی پیشی کرنی چاہیے یا وہ کیسا رہا۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو مضمون ٹائپ سبق ہوتے ہیں ان کے خلاصے کے تیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپ پیرے گن لیں اور ہر پیرے کی ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے آپ دیکھیں پہلا پیرا ہے سبق کا، اس میں مصنف صرف کاہلی کا معنی سمجھا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع اس کو ایسا کرنا ہے کہ مصنف سر سید احمد خان اپنے سبق میں سب سے پہلے ہمیں کاہلی کا معنی سمجھا رہے ہیں کہ لوگ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کو کاہلی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کاہلی ہے، لیکن دراصل جو کاہلی ہے وہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑنے کا مطلب کیا ہے بھائی بچوں؟ کہ آدمی سوچ و بچار اور منصوبہ بندی نہ کرے۔ اب اس کے بعد پھر وہ مختلف مثالیں دے رہے ہیں، پہلی مثال تو دی کہ روٹی روزی کمانے کی ضرورت والے جو لوگ ہیں وہ بمجبوری محنت کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی کاہلی وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے، لیکن یہ بات وہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگوں میں ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں کو بھی خوب استعمال کرتے ہوں، جسمانی کام بھی خوب کرتے ہوں اور دلی قوا کو بھی استعمال کرتے ہوں، بلکہ وہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ صرف حیوان صفت ہو جاتے ہیں کہ صبح اٹھے خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کر واپس۔ دوسری مثال دی پڑھے لکھے لوگوں کی کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی لکھائی کو اپنے روزگار کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا موقع ہی بہت کم ملتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو اور یعنی دلی قوا کو ضرورتاً کام میں لا سکیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، چونکہ انسان بھی دیگر حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس حیوان کی طرح دوسرے حیوان کی طرح سخت کاہل اور وحشی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دلی قوا کو زندہ رکھے اور زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور انہیں بیکار نہ چھوڑے۔ اور اس کے بعد والے پہرے میں وہ ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی آمدنی کافی ہے اور اس کو محنت مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے جو لوگ اپنے دلی قوا کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ قمار بازی، تماش بینی اور اچھے کھانوں کی طرف مائل ہو کر اس میں اپنے وقت کو صرف کریں گے، اور وہ بھی ایک وحشی ہوں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ وزادار وحشی ہوں گے، وزادار، پہواڑ اور بدسلیقہ وحشی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وزادار وحشی ہوں گے۔ اور آخر میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہندوستان یعنی ہمارے ملک میں، چاہے یہ پاکستان ہو یا ہندوستان پاکستان ہو، یہاں چونکہ دلی قوا کو استعمال کرنے کے مواقع نہیں ہیں، یعنی ایسے ریسرچ سینٹر ہونے چاہیے جہاں لوگ جا کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور مزید بہتری کے لیے منصوبہ سازی کریں، پھر وہ ایک ایسی کوئی ڈائری وغیرہ یا کوئی ایسی چیز وہاں ہو جس میں وہ اس کو تحریر کر دیں، اور پھر ایک ایسی تحقیقی کمیٹی بنی ہونی چاہیے جو سارے لوگوں کی تحریروں کو دیکھ کر اور چھانٹ کر ان میں سے واقعی جو مستقبل کے منصوبوں کے لیے بہتر ہوں ان کو عملی جامہ پہنائے۔ یہ ایک صورت ہے جو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی ہماری سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ کاہل نہ ہوں؟ کہتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ایسا ہو جس سے ہم دلی قوا کو استعمال کر سکیں، تو بھی ہم کاہل نہیں ہوں گے، ورنہ بصورت دیگر ہم بھی کاہل ہوں گے، اور کاہلی چھوڑے بغیر قوم کی ترقی کا خواب یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لو بھی بچوں، یہ ہے آپ کا خلاصہ، یہ خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس سے پہلے
آپ نے سبق کے الفاظ معنی لکھنے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم پیراگراف کی تشریح کریں گے، وہ بھی لکھنے والا کام ہے، اور اس کے بعد مشق کے سوالات۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔